نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو زبردست اصولی اور آئینی تجویز پیش کی گئی ہے، اس کی تائید سے پہلے 1 منٹ بطور تمہید کے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند عالم اسلام کی، تاریخ اسلام کی عظیم الشان جماعتوں میں سے ہے، انتہائی مقبول اور محبوب جماعت۔ اور اس کے بارے میں کسی شاعر نے جو کہا تھا بہت خوب کہا تھا، جمعیت علماء ہے یہ فقیروں کی جماعت، جمعیت علماء ہے یہ فقیروں کی جماعت، زلف شہ بطحا کے اسیروں کی جماعت۔ الحمدللہ آپ جمعیت کی ہلکی سی تاریخ کو دیکھیے اجمالی، جس مسئلے میں جس مقصد کے لیے جمعیت علماء نے قدم اٹھائے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعیت علماء کے اٹھے ہوئے قدموں کی ہر دور میں لاج رکھی ہے اور بھرپور اس کو کامیاب کیا۔ آزادی سے پہلے ملک کو آزاد کرنے کے لیے انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ ہم اس ملک سے کبھی جائیں گے نہیں، لیکن جمعیت علماء کے اکابر نے ان کی کوششوں نے ایسا بھگایا کہ وہ انشاءاللہ کبھی آئیں گے نہیں۔ انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی نہیں۔ جی، کان پکڑ کر وہ انگریز جو یہاں نسل جانا نہیں چاہتا تھا، جمعیت علماء کے اکابر شیخ الہند، شیخ الاسلام، انہوں نے کان پکڑ کر انگریزوں کو نکال دیا، ان کی ساری پالیسیوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ میکالے نے یہ کہا تھا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگلستانی ہوں گے۔ الحمدللہ جمعیت علماء کے اکابر نے، علماء دیوبند نے دین تو نہیں کی، زبان حال سے اللہ کی نصرت کے بھروسے پر یہ اعلان کیا کہ ہم انشاءاللہ ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہوں گے۔ اور آج ہے انشاءاللہ اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس ملک کے رہنے والے، اس ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن ذہن و دماغ جو ہے جس طرح سے اس ملک سے جو محبت کرتا ہے، اسی طرح سے مکی مدنی بھی ہے۔ اور اس کے بعد ملک کے آزاد ہونے کے بعد یہ اکابر موجود ہیں، حالات جو اس وقت ہیں اس سے کم خراب حالات نہیں تھے، اس سے کم خراب حالات نہیں تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ پتہ نہیں دارالعلوم دیوبند اپنی جگہ پر رہ بھی جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا۔ چنانچہ جس طرح سے پنجاب چلا گیا اسی طرح سے اگر سہارنپور چلا جاتا تو دارالعلوم کو دیکھتا کون، چلاتا کون؟ لیکن ان اکابر نے طے کیا کہ ہم بھی یہاں رہیں گے اور ملک کے باشندوں کو بھی یہاں رہتے ہیں، مسلمانوں کو بھی یہاں روکیں گے۔ چنانچہ ان تینوں اکابر نے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، یہ تینوں پہاڑ کی طرح چم گئے۔ اور اس کا نتیجہ ہوا کہ الحمدللہ دارالعلوم ہی نہیں محفوظ رہا، لاکھوں مدارس نئے بن گئے، مسجدیں نہیں بن گئی، خانقاہیں نہیں بن گئی، اور اس کے بعد سے اس ملک میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینی کا حق ادا کرنے والے تھے۔ یہ اس جماعت کا فیض ہے۔ دلی میں جب ملک آزاد ہو رہا تھا سب لوگ بھاگ رہے تھے، بہترین کار ہے۔ آپ سوچیے 1947 میں کاریں کوئی بہترین کاریں، لوگ اپنے گھر سے آتے تھے، دلی اسٹیشن پہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے، پاکستان چلے جاتے تھے۔ مولانا عبدالرحمان صاحب نے کہا کہ اگر یہ لوگ جمعیت کو دے کے چلے جاتے تو بہتر تھا، یوں ہی چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ ان حالات میں جب یہ لوگ سب اپنی بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی تجارتوں کو چھوڑ کر بالکل اطلق جا رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعیت علماء کے اکابر کو اس بات کی توفیق دی کہ دلی اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں روکیں اور یہ کہیں کہ یہ تمہارا ملک ہے، تمہارے قافلوں نے یہی جمنا کے کنارے وضو کیا تھا اور انشاءاللہ آخر تک قیامت تک اسی گنگا۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي